اپنا کلام مرحمت فرمائیں جناب غوث خامخواہ۔ حضرات، آج کی اس طنز مزاح کی محفل کی مناسبت سے ظرافت کے متعلق میرا جو عقیدہ ہے اسے ایک قطع کی صورت میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، مگر خوشیوں سے منہ کو موڑ لینا بھی حماقت ہے۔ ظرافت خامخواہ فن ہی نہیں ہے، ایک سعادت ہے، اور ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ظرافت خامخواہ فن ہی نہیں ہے، ایک سعادت ہے، ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے۔ قطع ملاحظہ فرمائیے کہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے، خامخواہ چھیڑتی رہتی ہوئی رخساروں کو تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے، خامخواہ چھیڑتی رہتی ہوئی رخساروں کو تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ شکریہ۔ ایک خطا کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو، اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو، عمر باقی جو بچی ہے اسے آدھی کر لو، اور خامخواہ خود کو غم و رنج کا عادی کر لو، خودکشی کر نہیں سکتے ہو تو شادی کر لو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ سنیے ایک اور قطع کے توجہ چاہوں گا کہ کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا، کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بیٹھا مکھیاں مارا نہیں کرتا، اور لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی، اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا۔ لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی، اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا۔ ایک اور قطع کہ وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں، وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں، چنے تھے سب نے چاول بیٹھ کے دن کے اجالے میں، مگر آتا تھا کنکر خامخواہ ہر ایک نوالے میں، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ بہت اچھے، واہ۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ ایک اور چوبا سنیے کہ کٹی عمر جن کی ستم ڈھاتے ڈھاتے، کٹی عمر جن کی ستم ڈھاتے ڈھاتے، وہ جب مر گئے رشوتیں کھاتے کھاتے، تو جنازے پہ سب یک زباں ہو کے بولے بڑی دیر کی مہربان جاتے جاتے۔ جی ہاں، چھکا چلر اشعار ہے کہ پروانہ ڈھونڈے جس طرح شمع کی جوت کو، پروانہ ڈھونڈے جس طرح شمع کی جوت کو، بیوی کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں میں سوت کو، واہ، بیوی کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں میں سوت کو، ضد پہ اگر آ جاؤں کئی شادیاں کر کے، مرتے ہیں کس طرح یہ دکھا دوں گا موت کو۔ بہت اچھے۔ اور شادی کے بعد خامخواہ یہ حال ہے میرا، آب حیات پی کے ترستا ہوں موت کو۔ بہت اچھے۔ عاشقی میں بیاہ میرا ہو گیا، عاشقی میں بیاہ میرا ہو گیا، ہائے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، رفتہ رفتہ جب میں بوڑھا ہو گیا، دور مجھ سے میرا چہرہ ہو گیا، اور آئینہ بھی ایک دن کہنے لگا تم کو دیکھو ایک عرصہ ہو گیا۔ واہ، بہت اچھے۔ شکریہ۔ دکن سے میرا تعلق ہے، لہذا ایک دکنی انداز میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی غزل پیش کرتا ہوں۔ اس میں طنز بھی ہے اور مزاح بھی۔ مطلب ہے کہ دور کے ڈھول سہانے بج رہے ہیں،
کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ دور کے ڈھول سہانے بج رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ لوگ آج سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے سو گئے تو کتنے اچھے خواب آتے تھے، شادی سے پہلے سو گئے تو کتنے اچھے خواب آتے تھے، اب شادی کر کے پچھتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ عرض کیا ہو کہ میرے ارمانوں کی کھیتی اب تک سکی کی سکی ہے، میرے ارمانوں کی کھیتی اب تک سکی کی سکی ہے، بادل ہیں جی خوب گرج رہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ فرقت کی انگار میں جل کو میری جوانی راکھ ہو گئی ہے، فرقت کی انگار میں جل کو میری جوانی راکھ ہو گئی ہے، تھوڑے دن کے باقی رہ گئی، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کیسی آگ لگی ہے، ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کیسی آگ لگی ہے، میرے دل میں جھانک کو بولے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کیسی آگ لگی ہے، میرے دل میں جھانک کو بولے اے کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ بیٹھے 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 جی کیسا کی ہو رہا ہے دل کو الٹیاں کر کو، بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رہا ہے دل کو الٹیاں کر کو، پھر خود ہی شرما کو بولے کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ اور الٹی کروں، بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رہا ہے دل کو الٹیاں کر کو، پھر خود بھی شرما کو بولے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں۔ دل کے ارماں پورے ہوں گے بول کو میں چیتا کی خوش تھا، دل کے ارماں پورے ہوں گے بول کو میں چیتا کی خوش تھا، وید حکیمہ دیکھ کو بولے کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے۔ پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ان کو دیکھ کو انگریزی میں بولی، پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ان کو دیکھ کو انگریزی میں بولی فوڈ پوائزن کے سمٹم دکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے دیش میں کہاں کی دھرتی سونا چاندی کب اگلی جی، اپنے دیش میں کہاں کی دھرتی سونا چاندی کب اگلی جی، کئی کو جھوٹے باتیں کر رہی، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ میں سب کا دل بہلا رہا ہوں، میں سب کا دل بہلا رہا ہوں، اور بدلے میں سب لوگ مل کو ہنستے جا رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ شکریہ، میں سب کا دل بہلا رہا ہوں اور بدلے میں سب لوگ ان کو ہنستے جا رہے ہیں، بابا کچھ بھی کیے، کیا بھی نہیں ہے۔ ذرا سنجیدہ ہو جائیے کہ شاعر کو تعریفہ نکو، ہاں ویڈیو کا کچھ چکر ہے صاحب، آ جانے دیجیے، بہت دن سے نہیں آیا میں ویڈیو، بچے میرے خوش ہو جائیں گے، بابا کا تھوڑا آیا۔ خیر شعر سنیے کہ لیڈر کو تعریفہ نکو اس کے گھر میں جھانک کو دیکھو، لیڈر کو تعریفہ نکو اس کے گھر میں جھانک کو دیکھو، جورو بچے بھوکے مر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی مختا ہے کہ حیدرآباد میں کیا کچھ نہیں ہے، خواہ مخواہ واپس آ جاؤ، وہاں بمبئی میں کیا ڈھنڈلا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک خطا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد پھر ایک غزل۔
مجھے اشکوں سے اپنے زخم دل دھونا نہیں آتا، مجھے اشکوں سے اپنے زخم دل دھونا نہیں آتا، ملے لمحے جو خوشیوں کے انہیں کھونا نہیں آتا، میں اپنے غم بھلانے خواہ ہنستا ہنساتا ہوں، مگر سب یہ سمجھتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا۔ شکریہ۔ غزل سنیے، یہ بھی دکنی اسٹائل ہے کہ اس کا ردیف خاضیہ ہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ دیکھو کتنا سمجھا رہا ہوں میں، نہیں بين المنتجين والمفكرين العرب، لكن كما قلت اپنی منمانی تم کر رہی، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ میرے گھر میں رہ کو باتاں اماں بابا کے کر رہی، میرے گھر میں رہ کو باتاں اماں بابا کے کر رہی، یہاں کا کھا کو وہاں کا گا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ دبئی نہیں تو جدہ جاؤ، کیسا بھی یہاں سے نکلو، دبئی نہیں تو جدہ جاؤ، کیسا بھی یہاں سے نکلو، اٹھتے بیٹھتے بھیجا کھا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اتنی عمر میں باہر جا کو خاک کما کو لاؤں گا، ہاتھاں دھو کو پیچھے پڑ گئے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ دن بھر کام سے تھک کو آئے ہو، چمٹیاں مطلب سونے دو، دن بھر کام سے تھک کو آئے ہوں، چمٹیاں مطلب سونے دو، صبح جلدی اٹھ سکتا نہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ منہ کو میک اپ تھوپ کو جاتی عمر کے پیچھے مت بھاگو، گئی سو جوانی پھر آتی نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ بالوں میں چٹلا جوڑے تو بنتا ہے سر کا جوڑا، پھر بھی بالا سیٹ کروائے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اور ان کے بالا سیٹ ہونے تک میرے سر میں گنتی کے ایسو بالا گھڑ کو جا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پوہے، چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پوہے، چلتے پھرتے ڈھکلیاں کھا رہے، نہیں بولے تو سنتے۔ پھوڑے کو جم گئی سو کھپلی، ناخن سے نکو نوچو، پھوڑے کو جم گئی سو کھپلی، ناخن سے نکو نوچو، بھول گئے سو غم تازہ ہو رہی، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ سمدھی سے جب پوچھا میں کیا سمدن پھر امید سے ہیں، سمدھی سے جب پوچھا میں کیا سمدن پھر امید سے ہیں، شرما کو بس اتنا بولے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ مطلب مقطع سنیے کہ سین کٹا کو بچڑوں میں تم کائی کو مل رہے خواہ مخواہ، لوگاں دیکھ کو ہنستے جا رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ تھے جناب خامخواہ جناب انور مسعود نے کہا تھا، سلیقے سے محاذ کجروی پر وار کرتا ہے، نئی تہذیب کے اطوار سے بیزار کرتا ہے، بانداز شگفتہ داد کا اظہار کرتا ہے، اسے پیراہن گل زخم کو پہنانا آتا ہے، یہ وہ شاعر ہے ہمدم جس کو مسکروانا آتا ہے۔ تو میں دعوت کلام دیتا ہوں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دوست جناب سرفراز شاہد۔ خواتین و حضرات، پچھلے کئی روز سے ہم مسلسل مشاعرے سن رہے ہیں، تو اس سلسلے میں پہلے 4 مصرے عرض کرتا ہوں کہ بھیروی میں غزل کو جو گائیں، بھیروی میں غزل کو جو گائیں، لوگ ان شاعروں کو سنتے ہیں، بھیروی میں غزل کو جو گائیں، لوگ ان شاعروں کو سنتے ہیں، اہل دانش کو کون سنتا ہے، لوگ اب پاگلوں کو سنتے ہیں۔ عرض کیا کہ زوجہ سے میاں رکھتا ہے کچھ اور توقع،
زوجہ سے میاں رکھتا ہے کچھ اور توقع، لیکن وہ دکھاتی ہے ادا اور طرح کی۔ وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور طرح کا، بیوی اسے دیتا ہے خدا اور طرح کی۔ عرض کیا کہ دیکھا جو زلف یار میں کاغذ کا ایک پھول، دیکھا جو زلف یار میں کاغذ کا ایک پھول، میں کوٹ میں گلاب لگا کر چلا گیا، اور پاؤڈر لگا کے چہرے پہ آئے وہ میرے گھر، میں ان کے گھر خضاب لگا کر چلا گیا۔ بہت اچھے، غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں کہ جب تک کہ زندگی میں کنوارا ہے آدمی، جب تک کہ زندگی میں کنوارا ہے آدمی، ہر دل ربا کے دل کا سہارا ہے آدمی۔ اب رحم کی نگاہ سے تکتی ہیں لڑکیاں، اب رحم کی نگاہ سے تکتی ہیں لڑکیاں، شادی کے بعد کتنا بیچارہ ہے آدمی۔ اور نااہل تھا پر اس لیے سلیکٹ ہو گیا، نااہل تھا پر اس لیے سلیکٹ ہو گیا، اوپر سے فون آیا ہمارا ہے آدمی۔ نااہل تھا پر اس لیے سلیکٹ ہو گیا، اوپر سے فون آیا ہمارا ہے آدمی۔ اور زوجہ خاموش ہو گئی شاہد نے جب کہا، زوجہ خاموش ہو گئی شاہد نے جب کہا، اچھا ہے یا برا ہے تمہارا ہے آدمی۔ شکریہ جناب۔ یہ تھے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دوست شاعر جناب سرفراز شاہد۔ حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ ہندوستان میں ایک شاعر ہیں، وہ پورا سال مشاعروں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے بھائی کی شادی تھی، ان کے گھر والوں نے تلاش شروع کی کہ وہ ہندوستان کے کس حصے میں مشاعرہ پڑھنے گیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ سب بہار کے صوبے میں پتہ نہیں کسی گاؤں میں مشاعرہ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو ٹیلی گرام دیا کہ تیرے بھائی کی شادی ہے تو واپس آ جا۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں مشاعرہ نہیں چھوڑ سکتا، آپ بھائی کی شادی کر لیں۔ انہوں نے پھر ٹیلی گرام دیا کہ ہم نے بھائی کی شادی کے موقع پر ایک مشاعرے کا بھی اہتمام کیا ہے، اب تو واپس آ جاؤ۔ اس نے لکھا اس میں واپس آتا ہوں، میرا آنے جانے کا کرایہ بھیج دو۔ یہ میں نے محض ایک لطیفے کے طور پر سنایا ہے، اشارہ میرا اس طرف نہیں ہے، مگر میں جس شاعر کو بلانے والا ہوں ان کی مصروفیات کا بھی یہی عالم ہے۔ پورے ہندوستان میں مشاعرے پڑھتے ہیں، ہمیشہ دلی شہر سے باہر رہتے ہیں، وہاں کے ہندوستان کے مقبول ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد ہے جناب ساغر خیامی۔ دہلی سے تشریف لائے ہوئے معروف مزاح و شاعر جناب ساغر خیامی۔ یہ میں سب سناؤں گا جو حکم کریں گا، مختلف موضوعات پر الگ الگ بند اور قطع۔ خیال یوں ہے کہ کسی آدمی کو کوئی شہرت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تائید محمد و آل محمد حاصل نہ ہو۔ مجھے بھی جو کچھ ملا ہے وہ اسی در کا صدقہ ہے۔ 6 مصرے کہ چرچا زمانے بھر میں میری شاعری کا ہے، یعنی میرا کلام خزانہ ہستی کا ہے، یہ مرتبہ حقیر کو بخشا نبی کا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ صدقہ علی کا ہے۔ اب جو میرے کلام کو محمل بتائے گا اللہ اس کو عرش پر مرغا بنائے گا۔
सड़कों पर निकले तो दुकानदार घेरते हैं, दिल्ली की सड़कों पर निकले तो दुकानदार घेर लेते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, जाना कहीं रास्ता रोकते खड़े हो गए। तो मैंने ऐसी चीज मांगी कि इसके पास नहीं होगी, लेकिन वो भी थी। फरमाए कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पकाओगे या लेके जाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पर खाओगे या लेके जाओगे। अल्लाह ने हर आदमी को जज्बे इश्क अता किया है। अब अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या तो वो बीमार है या तो उसको मौका नहीं मिला। फरमाए कि हर दिल के आईने में कलीसा है इश्क का, हर ज़हन में जनाब फलीता है इश्क का। शैतान नामुराद भतीजा है इश्क का, वो औलाद का नुज़ूल नतीजा है इसका। अरे पत्थर है आंख वो जो किसी से लड़ी न हो, वो इश्क क्या है जिसमें के खटिया कड़ी न हो। वो इश्क क्या है जिसमें के खटिया खड़ी न हो। एक साहब अपनी महबूबा को शिद्दत से खत लिखते थे, सुबह शाम दोपहर खत लिखा करते थे। इस शिद्दत से खत लिखने का नतीजा क्या हुआ, वो 6 मिसरों में कि एक यार रोज लिखते थे एक महजबी को खत, और लिखते थे शब के पर्दे में पर्दा नशी को खत। पहुंचे वहीं था, चाहे लिखे और कहीं को खत, और देता था रोज डाकिया उस नाज़नीं को खत। आखिर नतीजा ये हुआ, इतनी बड़ी ये बात, माशूक उनका भाग गया डाकिए के साथ। माशूक उनका भाग गया डाकिए के साथ। पूरी दुनिया पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों से पूछा जा रहा है क्या किया जाए जो एटमी जंग ना हो। तो मैं कहा पूरी दुनिया में औरतों की हुकूमत हो जाए तो आलमी जंग हो सकती है, एटमी जंग नहीं होगी। मौलाना फरमाए कि हुस्न ही हुस्न का हर शहर में जलवा होता, पूरियां मुर्ग पराठे कहीं हलवा होता, नाक छिलती न शिकस्ता कोई तलवा होता, वो बम बरसते न फिजाओं से न बलवा होता। पूरी दुनिया में हुकूमत जो जनानी होती, आलमी जंग जो होती तो जबानी होती। आलमी जंग जो होती तो जबानी होती। इस नज़्म का उन्वान है क्रिकेट मैच, और ये क्रिकेट मैच शायरात और शुअराए किराम के दरमियान खेला जा रहा है। इसमें शायरात फील्डिंग कर रही हैं और शायर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस नज़्म के पस मंजर में आज के मुशायरे हैं जहां पर शायरात ज्यादा पसंद किए जाते हैं और शायर खूब किए जाते हैं। मौलाना फरमाए कि बेजार हो गए थे जो शायर हयात से, अरे क्रिकेट का मैच खेल लिया शायरात से। वाकिफ न थे जो दोस्तों औरत की जात से, चौके लगा रहे थे ख्यालों में रात से। चौके लगाए ख्यालों में रात से, आई जो सुबह शाम के नक्शे बिगड़ गए, उस सुर्रों से हम गरीबों के स्तंभ पुखड़ गए। अन्यास नज़्म देखें कि नाजो अदाओ हुस्न ने जादू जगा दिए। पहले तो ओपनर के ही छक्के छुड़ा दिए, वन डाउन पर जो आए तो स्टंप उड़ा दिए, राहे फरार के भी तो रास्ते भुला दिए। वो कैच वेरी लो था मगर बेधड़क लिया, और एक मुहतकम ने एक को गली में लपक लिया।
ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا، کیا کیا بیان کیجئے ایک کا بات پن، جلوہ فگن زمین پچھی تاروں کی انجمن، حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن، اور شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن۔ ارے جتنی تھی بیوٹیفل وہ سلپ پر گلی پر تھی، اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پر تھی۔ اور سے واہ 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 واہ، کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا بات پن، جلوہ فگن زمین پچھی تاروں کی انجمن، حسن و شباب و عشق سے بھرپور ہر بدن، اور شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن، اور جتنی تھی بیوٹیفل وہ سلپ پر گلی پر تھی، اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری پر تھی۔ اور بن دیکھیں کہ پریوں کے جس طرح سے پرے کوہ قاف پر، ایک لانگ آن پر تھی تو ایک لانگ آف پر، ایک تھی کور میں ایک حسینہ مڈاف پر، اور جو شارٹ پچ تھی گیند وہ آتی تھی ناف پر، جو شارٹ پچ تھی گیند وہ آتی تھی ناف پر، اور ٹھہرے نہ وہ کریز پا، جو تھے بڑے بڑے وہ مجھ جیسے تین ٹام تو وسطوں پر پھٹ پڑے۔ اور شاعری سے بھرپور بن کہ وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا، جس طرح دستے ناز میں ساغر شراب کا، سایہ ہوا میں ناچتا تھا آفتاب کا، وہ بمپر میں سارا زور تھا حسن و شباب کا۔ ایسے بھی اپنے عشق کا میدان بناتے تھے، امپائر ہر اپیل پر انگلی اٹھاتے تھے، امپائر ہر اپیل پر۔ اور یہ نظم کا آخری بند جس کے لیے میں نے نظم کہی کہ جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے، جب بال پھینکتی تھی وہ گیسو سنوار کے، نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے، وہ کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے، استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے۔ واہ 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 واہ، استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے، اور استاد کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر، وہ دو دو جھپٹ رہی ہیں شریفوں کے قید پر۔ ایک سنیے یار، کچھ پڑھنے تو دو یار۔ ایک گھپلا دکھائی دو، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دو، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دو، مرغی کے بدلے انڈوں تو مرغا دکھائی دو، مرغی کے بدلے انڈوں تو مرغا دکھائی دو، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دو، پنچر ہمارے عشق کا پہیا دکھائی دو، پنچر ہمارے عشق کا پہیا دکھائی دو، دلہن کی گود میں مجھے بچہ دکھائی دو، دلہن کی گود میں مجھے بچہ دکھائی دو، ڈسکو کے شوق میں مجھے لنگڑا دکھائی دو، ڈسکو کے شوق میں مجھے لنگڑا دکھائی دو، گنجے کے ہاتھ میں مجھے کنگا دکھائی دو، گنجے کے ہاتھ میں مجھے کنگا دکھائی دو۔ اور یہ شعر جناب بلبل صاحب کی نظر ہے۔ نمبر ہی میرے چشمے کا شاید بدل گیا، نمبر ہی میرے چشمے کا شاید بدل گیا، نمبر ہی میرے چشمے کا شاید بدل گیا، بلبل کی گود میں مجھے بگلا دکھائی دے، بلبل کی گود میں مجھے بگلا
دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیے گا، آنکھوں کا ڈاکٹر بھی پریشان ہے آج کل، آنکھوں کا ڈاکٹر بھی پریشان ہے آج کل، گھوڑی تھی کل جو آج وہ گھوڑا دکھائی دے، گھوڑی تھی کل جو آج وہ گھوڑا دکھائی دے، گنجے کے ہاتھ میں مجھے کنگا دکھائی دے، مونچھوں پہ تاؤ دیتا ہے باہر جو سورما، مونچھوں پہ تاؤ دیتا ہے باہر جو سورما، وہ بھی تو گھر میں زور سے ڈرتا دکھائی دے، وہ بھی تو گھر میں زور سے ڈرتا دکھائی دے، جو مرغی کے بدلے انڈوں کو مرغا دکھائی دے، لونڈے یتیم خانے کے مریل ہے سب مگر، لونڈے یتیم خانے کے مریل ہے سب مگر، منشی یتیم خانے کا بھینسا دکھائی دے، منشی یتیم خانے کا بھینسا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے، ہر 5 سال بعد ہی آتا ہے وہ نظر، ہر 5 سال بعد ہی آتا ہے وہ نظر، ممبر ہمارے واد کا لچا دکھائی دے، ممبر ہمارے واد کا لچا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے۔ اور حضرات کو علم کافی شعر ہے، دعوت بغیر کیسے گھسوں جب کے گیٹ پہ، دعوت بغیر کیسے گھسوں جب کے گیٹ پہ، دولہے کے ہاتھ میں بھی تو ڈنڈا دکھائی دے، دولہے کے ہاتھ میں بھی تو ڈنڈا دکھائی دے، سروس کے انتظار میں پاگل کا تھوپڑا، سروس کے انتظار میں پاگل کا تھوپڑا، گٹلی بغیر آم کا چھلکا دکھائی دے، گٹلی بغیر آم کا چھلکا دکھائی دے، گھپلوں میں ایک ایسا بھی گھپلا دکھائی دے۔ حضرات ایک نظم سماعت فرمائیے، اس کا عنوان ہے عاشق کی بد دعا۔ جا تجھ کو پتی کنگال ملے، عاشق کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو پتی کنگال ملے، کھچڑی کی کبھی نہ یاد آئے، جا تجھ کو چنے کی دال ملے، کھچڑی کی کبھی نہ یاد آئے، جا تجھ کو چنے کی دال ملے، ہر سال ہو تیری بود ہری، بچے ہو تجھے 2-4 ڈزن، پنچر ہو تیرے ناز و نخرے، ہو سیل جوانی کا انجن، تو بال ہے تو دل ٹینس کا، جا تجھ کو پتی فٹ بال ملے، تو بال ہے تو دل ٹینس کا، جا تجھ کو پتی فٹ بال ملے، عاشق کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو پتی کنگال ملے۔ غارت ہو کچن میں حسن تیرا، اور یہ روپ ہو تیرا باسی کڑی، چیخے تو کھڑ کو مرغی کی طرح، ہر ایک منٹ ہر ایک گھڑی،
चीखे तो खोड़ को मुर्गी की तरह, हर एक मिनट हर एक घड़ी, तू झुड़कियाँ खाए शौहर की, शौहर भी गुरु घंटा मिले, तू झुड़कियाँ खाए शौहर की, शौहर भी गुरु घंटा मिले। शौहर हो तेरा लंगड़ा लूला, हो अक्ल से पैदल चिकना घड़ा, हो खाल भी उसकी गेंदों की, डामर से भी रंग पुख्ता हो जरा, हो खाल भी उसकी गेंदों की, डामर से भी रंग पुख्ता हो जरा। कश्मीर की तुझको ख्वाहिश थी, जा तुझको शहर भोपाल मिले, कश्मीर की तुझको ख्वाहिश थी, जा तुझको शहर भोपाल मिले, आशिक की दुआएं लेती जा। और अल्लाह के गज़ल का आखिरी बंद है, गालों में तेरे पड़ जाए गले, लग जाए जवानी में ऐनक, ये रेशमी जुल्फें झड़ जाए और मुंह पे निकल आए चेचक, ससुरा भी तुझे खूंखार मिले और सास बड़ी चंडाल मिले, ससुरा भी तुझे खूंखार मिले और सास बड़ी चंडाल मिले। और ये मख्ते का बंद लिखेगा, शादी का किया मुझसे वादा, धनवान से शादी कर डाली, रनआउट मुझे करवा ही दिया और सेंचुरी अपनी बनवा ली, रनआउट मुझे करवा ही दिया और सेंचुरी अपनी बनवा ली। दिल तूने जो तोड़ा पागल का, दिल तूने जो तोड़ा पागल का, जा तुझको पति ख्वाल मिले, दिल तूने जो तोड़ा पागल का, जा तुझको पति ख्वाल मिले। ये थे पागल आदिलाबादी।